دیکھیں ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس معاہدے میں ہے کیا، درج کیا ہے، کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھا کہ اگر ایک ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا تو دوسرے ملک پہ تصور ہوگا، اور ایک طرح کی سیکیورٹی گارنٹی ہے۔ خواجہ آصف صاحب اس طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہتے ہیں، شاید اس سے انہیں اس امر کا احساس نہیں ہے۔ میرے خیال سے تھوڑا سا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان اس لیے ہے کہ کیپیسٹی ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹس کی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات امپلیسٹ طریقے سے کی ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی کام میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی نالج کے بغیر ہوا ہے۔ دفاعی معاہدہ ہے، اس کے ساتھ جو اکنامک انیشیٹیوز ہیں اور اکانومی پہ امپیکٹ بھی ہوگا۔ چیلنجز اور ہیں، یہ چیلنج فوج کے لیے ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی چائنا اور امریکہ کو بیلنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے 10-20۔ اچھا، یہ جو ان دنوں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کا جو ابتدائی ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر ہمیں دفاعی اور تزویاتی تعاون نظر آتا ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ کیا جائے گا تو دوسرے ملک پہ تصور ہوگا، اور ایک طرح کی سیکیورٹی گارنٹی ہے۔ تو یہ سیکیورٹی گارنٹی دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ روس اور امریکہ کے درمیان تقسیم ہو گیا تو وہاں ایک جانب نیٹو اتحادی تھے، دوسری جانب وارسا مشرقی یورپ تھا۔ تو اس وقت مغربی یورپ کو امریکہ نے ایک نیوکلیئر گارنٹی دی تھی اور سیکیورٹی گارنٹی تھی کہ اگر روس کی جانب سے حملہ ہوتا ہے جرمنی پہ اور دیگر ممالک پہ تو امریکہ ان کو سیکیورٹی گارنٹی دے گا۔ اسی طرح اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو قیام پاکستان کے بعد ہم 50s میں جو سیٹو سینٹو اور ان معاہدات کے میں ہم شریک ہوئے اور امریکہ کے اتحادی بنے، نیٹو نان نیٹو ٹرسٹڈ الائے تھے، تو اس وقت بھی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پایا، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوگا، کمیونسٹ ایگریشن ہوگی روس کی جانب سے، اور تو وہ مغرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یوکرین کو بھی ایک اسی طرح کی گارنٹی دی گئی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کولیکٹیو سیکیورٹی وار میں یا جنگ یا کسی بحران میں کس شکل میں کام آتی ہے، لیکن سیکیورٹی گارنٹی کا جو تصور ہے وہ جدید تاریخ میں کوئی انوکھا نہیں۔ اس سے قبل بھی دو ریاستیں، دو ممالک آپس میں سیکیورٹی تعاون مختلف معاہدات کی شکل میں کر چکے۔ دیکھیں ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس معاہدے میں ہے کیا، درج کیا ہے، کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ یہ تو اصل میں حکام کو پتہ ہوگا جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ لیکن یہ جو اشارے دے رہے تھے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہ یہ بڑی اسٹریٹجک نوعیت کا ایک تعاون کا معاہدہ ہے، تو اسٹریٹجک جب بات کرتے ہیں تو اس میں جو بیلسٹک میزائل ہیں، اس میں ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے۔ اور میری رائے میں اس طرح یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو کہ پاکستان سعودی عرب تعاون میں زیر بحث آ سکتا ہے، جس کا امکان بھی موجود ہو کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار بیچنے کے لیے تو نہیں ہے وہ ہم نے تو دنیا کو بڑا واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ہتھیار صرف اور صرف پاکستان کے دفاع کے لیے، بھارت کے خلاف، کیونکہ بھارت پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے۔ تو گزشتہ 40-50 برسوں سے جب سے نیوکلیئر ہتھیار ہمارے ڈکلیئر ہوئے تو ہماری پالیسی یہی رہی کہ یہ دفاعی مقصد کے لیے ہے، اور ہمارے جو میزائل ہیں ان کا ہدف بھی بھارت ہے جنگ کی صورت میں۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے سعودی عرب کو پاکستان کی نیوکلیئر شیلڈ مہیا ہو سکتی ہے، انہیں یا تو معلوم نہیں ہے کہ اسٹریٹجک کا مطلب کیا ہوتا ہے،
یا اگر معلوم ہے تو پھر جان بوجھ کر وہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مقصد شاید ان کا یہ ہو کہ پاکستان کی اہمیت بڑھائی جائے. پاکستان کی بلا شبہ اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، چھٹی بڑی فوج بھی ہے پاکستان کی، اور جس طریقے سے آؤ بھگت ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں یا سعودی عرب میں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہرحال یہ ممالک اہمیت دیتے ہیں. میرے خیال سے تھوڑا سا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان اس لیے ہے کہ کیپیسٹی ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹس کی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات امپلیسٹ طریقے سے کیے جائے. ابھی جو معاہدہ ابتدائی شکل میں آیا ہے، میری ایک ہمبل اوپینین یہ ہے کہ اس جو معاہدے کی ٹیکسٹ ہے اس سے باہر ذمہ دار جو پاکستان کے آفیشلز ہیں انہیں نہیں نکلنا چاہیے. اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالف جو لوگ رہے ہیں، اس کی پر سینکشنز لگاتے رہے، ان کا یہی رہا ہے کہ یہ اسلامک بمب ہے. اور ڈاکٹر قدیر والی کنٹروورسی بھی تھی، اور پھر اسرائیل نے مخالفت بھی کی اس کی. تو ہمیں کوئی ایسا جواز نہیں دینا چاہیے کہ جو ابھی تک معاہدہ جس شکل میں آیا اس کی میں بات کریں، جب اس کی ڈیٹیلز طے ہوں گی اور ڈائمنشنز طے ہوں گی اس کے اندر بھی یہ کریں. کیونکہ پاکستان کے جو نیوکلیئر، پہلی بات تو یہ کہ گزشتہ 100 سال میں صرف دوسری جنگ عظیم کے دوران نیوکلیئر ویپن یوز ہوئے، اور وہ ایک عالمی جنگ تھی اور امریکہ نے جاپان کے خلاف وہ استعمال کی. اس کے بعد ہمیں وہ پہلا اور آخری موقع ہے اب تک، اس لمحے تک نیوکلیئر سٹیٹس کی وار بھی ہوئی ہے لیکن اس میں نیوکلیئر ویپن یوز نہیں ہوا. ابھی رشیا یوکرین سے جنگ کر رہا ہے، امریکہ نے بہت ساری جنگیں کی، افغانستان میں، ویتنام میں، اس نے کوریا میں ایک جنگ کی، اس نے عراق میں جنگ کی، پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑے ہیں. تو کیا اس میں نیوکلیئر ویپن یوز ہوئے ہیں؟ تو ابھی ہمیں نیوکلیئر ڈائمینشن کو اس کے اندر اس طرح شیئر نہیں کرنا چاہیے. اور نیوکلیئر ویپنز کا ایک ڈیٹرنس ماڈل ضرور ہوتا ہے، ان کا یوز ہمیں جو اس وقت جنگ کی ایک کریکٹر آف وار ہے اس میں نظر نہیں آتا. خواجہ آصف صاحب اس طرح کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ مذاق کے انداز میں بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن شاید اس سے انہیں اس امر کا احساس نہیں ہے. خبریں بنانے کے لیے بڑی اچھی ہے یہ اس قسم کی بات کرنا، لیکن وہ ممالک جو کہ گزشتہ 25-30 برسوں سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہدف بنائے ہوئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کیا جائے. خود اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ جون جولائی میں انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ وہ کبھی بھی انتہا پسند اسلامی ملکوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں جانے دیں گے، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نام لیا کہ ایک ملک ایران ہے، دوسرا ملک پاکستان ہے. تو معلوم نہیں خواجہ آصف صاحب کون سے جزیرے پہ رہتے ہیں، مریخ پہ ہیں، چاند پہ ہیں، اور خود ہماری جو خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے یہ بیان کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے دفاع کے لیے ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان اس بیان سے نکل کے اپنا نیوکلیئر پروگرام پڑوس میں کیسے فراہم کرے گا کسی کی حفاظت کے لیے. انہیں جن لوگوں کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ان اڈوں کی صورت میں پیٹریوٹ میزائل، F-17 اور پتہ نہیں کون کون سے جدید طیارے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹمز، وہ ان کے وہاں پہ موجود ہے. اس میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تو میں تو بالکل اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے خیال میں. بحیثیت مجموعی اس معاہدے کا کیا پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام کے مفادات، اقتصادی مفادات اور پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کے بارے میں ابھی فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا سعودی عرب دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون، ایسا اقتصادی تعاون بھی کرے گا کہ پاکستان میں اقتصادی بحالی ہو سکے، بہتر معیشت بہتر ہو سکے. کیونکہ اس وقت تک تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کا زیادہ تر فوکس خود سعودی عرب کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. 2023 میں 2024 میں ان کے 2 وفود آئے تھے اور 2 باقاعدہ انویسٹمنٹ کا وزیر آیا تھا سعودی عرب کا. تو اس نے تو واضح طور پہ کہا تھا، خاص طور پہ 2024 میں،
کہ ہم تو دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ سعودی عرب لانے کے لیے دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں. تو اس لیے جہاں ایک طرف تو یہ معاہدہ بڑی زبردست بات ہے پاکستان سعودی عرب کے درمیان، لیکن دوسرے یہ کہ کوئی یہ بھی ابھی تک سوال واضح نہیں ہوا. وزارت خارجہ نے کہہ تو دیا تھا کہ یہ پیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ یا ایک ایگریمنٹ ہے. تو ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا، یعنی پیکٹ جو ہوتا ہے جس طرح وارسا پیکٹ تھا یا نیٹو کا پیکٹ ہے، اس میں پھر تمام ملک ایک دوسرے کا دفاع کرنے اور ایک دوسرے کو تعاون فراہم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دستخط کیے ہوتے ہیں. ایگریمنٹ پہ بھی دستخط ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد کی جائے. اور ویسے بھی مجھے نہیں معلوم کہ جب خدا نخواستہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی کوئی بڑی جنگ ہوئی تو کیا اس میں سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا یا بھارت کا ساتھ دے گا. اگر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا تو سعودی عرب کچھ کر پائے گا، جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، وہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے ہیں. امریکہ کے 3 کم از کم اڈے تو صرف سعودی عرب میں موجود ہیں، اس طرح کے اڈے قطر میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں. تو بہت ساری وضاحت کی ضرورت ہے. یہ اچھی بات ہے، دفاعی تعاون کا معاہدے ہونے چاہیے، لیکن اس کے بارے میں وضاحت بھی بڑی ضروری ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کا پاکستان اور پاکستان کے اقتصادی مفادات اور عوام کو کیا فائدہ ہوگا. اب پاکستان معاشی مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور ایک اینگل یہ ہے کہ IMF بیل آؤٹ پلان ہے، دوسرا سعودی عربیہ سے ہمیں ہائیسٹ نمبر آف ریمیٹنسز آتی ہیں. جو پاکستان کی اکانومی کا وائبل ایک سورس ہے وہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں پاکستان کو، ترسیل زر ہوتا ہے. تو اس جو ہائیسٹ ریمیٹنسز ہیں پوری دنیا سے وہ سعودی عربیہ سے آتی ہیں، گلف کنٹریز سے آتی ہیں. تو اس جو یہ دفاعی معاہدہ ہے اس کے ساتھ جو اکنامک انیشیٹوز ہیں اور اکانومی پہ امپیکٹ بھی ہوگا. آلریڈی پاکستان نے SIFC بنائی ہوئی ہے گرین انیشیٹو میں، وہ عرب ممالک کو یہاں زراعت میں انوالو کر رہے ہیں اور یہاں کی جو پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، ایئر لائنز ہیں، ان کے اندر ایک ہمیں دلچسپی نظر آتی ہے پرائیویٹائزیشن کے عمل کی. تو اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ اکانومی پہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہونا چاہیے. اب یہ گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو لے کے چلتی ہے. اور دوسری طرف جو ہماری سپلائی لائن ہے اس میں آئل میں، پیٹرولیم پرائسز میں پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کیس آف وار یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو آئل کا سٹاک ہے کتنے دن کا ہے اور کہیں ہم اس کو آئل کرائسس کا شکار تو نہیں ہوں گے. تو سعودی عرب نے ایک موقع یہ تھا کہ جب پاکستان پہ سینکشنز لگی، جب یہاں پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کا برملا اظہار کیا میاں نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ کر کے، تو ہم پہ سینکشنز لگ گئیں. تو اس وقت سعودی عرب نے بھی ہماری مدد کی تھی اس سینکشنز کو وائلیٹ کرتے، اور ہمیں انہوں نے مفت پیٹرول فراہم کیا تھا، پیٹرولیم پروڈکٹس پر. اب جب پاکستان کی اکانومی کچھ عرصے سے، کچھ دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے تو وہ ہمیں فورن ایکسچینج بھی دیتے ہیں ایک خاص سطح مینٹین کرنے کے لیے اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل بھی دیتے ہیں. تو یہ آلریڈی چیزیں تعاون میں. اس قسم کا کوئی بھی کام میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی نالج کے بغیر ہوا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا اور 4-5 دن کے اندر اندر کوئی خیالات کا ایک سیلاب آیا محمد بن سلمان کے ذہن میں کہ ہمیں تو اپنے دفاع کے لیے بڑا ضروری ہے کسی اور ملک کا تعاون چاہیے. پاکستان کوئی 3-3.5 ہزار کلومیٹر دور ہے سعودی عرب سے، 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے. تو اگر یہ تو سوچنا چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ کیا واقعتاً پاکستان وہ کام کر سکتا ہے جس کا وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خود اپنے بڑے مسائل ہیں. پاکستان اقتصادی مسائل ہیں، ایک سیاسی طور پہ کوئی پرسکون ملک نہیں ہے اور ہمیں بہت سارے دوسرے ممالک کی امداد چاہیے تاکہ اپنی معیشت کو درست کر سکے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام یا فوج کی ڈپلائمنٹ کی بات کر سکتے ہیں. دو طرفہ معاہدے کے تحت تو میرا خیال ہے پہلے سے سعودی عرب میں ہمارے 100-200 کے قریب
فوجی افسران ایڈوائزرز کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے زیادہ تعداد میں ہوا کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں فلسطین کا جب مسئلہ تھا، فلسطینیوں پہ بمباری کے لیے اردن نے بلایا تھا ہماری فوج کو، ان کی خدمات حاصل کی تھی. جنرل ضیاء الحق اس وقت میجر ضیاء الحق تھے، تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا. تو یہ تو تاریخ تو ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے خیال ہے ہمارے چیلنجز اور ہیں. یہ چیلنج فوج کے لیے ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ اقتصادی بحالی ہے، اقتصادی ترقی ہے، تاکہ اس ملک میں جو کروڑوں بے روزگار ہیں نوجوان، ان کے روزگار کا کوئی بندوبست ہو سکے. تو ہمیں میرا خیال ہے خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب نے، امریکہ نے انگیج کیا ہوا ہے پاکستان کو، لیکن دوسری طرف اس انگیجمنٹ کا پاکستان کو بحیثیت مجموعی فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ مہینوں میں 1-2 سال میں پتہ چل جائے گا. جہاں تک پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق ہے تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر سعودی عرب ایک کارنر سٹون ہے. چین، برطانیہ، امریکہ، ترکی اور سعودی عرب اور یہ جو خلیج کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ان ممالک کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پاکستان کا ایک کی رول ہے، اور یہ اس کی پیچھے 50-60 سال کی ایک تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو اور اس کے معاہدات ہوں اور اس کا ایک عزم ہو اور اس کی قراردادیں ہوں، اعلامیہ ہوں، اس کے اندر بھی ہمیں یہ فیلنگ نظر آتی. پھر جنرل ضیاء الحق کے وقت جو انہوں نے ایران عراق جنگ میں ایک ثالثی کی پیشکش کی اور مختلف جگہ پہ ایک لیڈنگ رول رہا، اس میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں افغان وار تھی، تو وہاں پہ یہ تعاون مزید یہ چلا کہ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے مل کے اس جنگ میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. اور بہت سارے افغان گروپوں کے جو معاہدات تھے جب وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تھے تو سعودی عرب اور پاکستان اس میں ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کرتے تھے. اب بھی جو چند سال قبل قطر میں ایک راؤنڈ ہوا ہے موجودہ جو حکومت ہے افغانستان کی اور وہاں جو اس وقت، تو ان کے مابین، اور وہ ایک فریق تھا افغانستان کا، امریکہ، پاکستان، اور پھر وہ راؤنڈ جو تھا مذاکرات کا اسلام آباد میں بھی ہوا. تو ایک طویل ہسٹری ہے. اور اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنرل رحیل شریف جو ہمارے سابق آرمی چیف ہیں، وہ ایک اسی طرح کے ایک دفاعی تنظیم کے سربراہ بنے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ماضی میں سعودی عرب کی جو افواج ہیں ان کو ٹریننگ بھی دیتی رہی ہیں. اس معاہدے سے قبل بھی ہمارے وہاں پہ جو فوجی افسران ہیں اور افواج پاکستان سے مختلف تعاون اور مشقوں میں اور پروگرام میں وہ سعودی عرب اور پاکستان کے جوائنٹ ایک نیٹ پہ چل رہے ہیں. اس معاہدے کا ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف ہم نے وہ سنا ہے جو ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی سعودی عرب اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل نے کبھی سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے، نہ ہی اسرائیل کبھی متحدہ عرب امارات پہ حملہ کرے گا، کیونکہ ان کے تو آپس کے 2004-05 سے باقاعدہ تعلقات ہیں متحدہ عرب امارات کے اور اسرائیل کے. تو یہ معاہدہ کس کے خلاف ہے؟ ایران کے خلاف ہے، کیونکہ ہم سنی ممالک ہیں. تو کیا ہم ایران کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے، ہم کیا سپورٹ دیں گے سعودی عرب کو؟ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں امریکی فوجی اڈوں کی صورت میں. وہاں پہ برطانوی فوج بھی موجود ہے، امریکی فوج بھی موجود ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ہمیں قوم کو غلط فہمیوں کا شکار کرنا چاہیے. ہمارے جو اصل مسائل ہیں اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ غلط تاثر دے کہ ہم بڑے محفوظ ہو گئے ہیں یا ہم دوسرے ملکوں کو تحفظ فراہم کریں گے. ہم تو روزانہ پاکستان میں کتنی جنگیں چل رہی ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں. گزشتہ یہ 19 ستمبر کو بھی 5 ہمارے جوان شہید ہوئے، اس سے پہلے 4-5 جوان بلوچستان میں شہید کیے گئے دہشت گردوں کے ہاتھوں. تو دفاعی معاہدہ اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ ضروری ہے پاکستان کی تمام سول ملٹری قیادت کو، جو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں جس میں ابھی آئندہ مجھے خدشہ ہے کہ بڑا اضافہ ہوگا،
اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کو تحریری شکل دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا بدل رہی ہے. 1990 میں 1988 میں جب 1990 میں سوویت یونین تحلیل ہو گیا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور عالمی طاقت کے حوالے سے وہ اپنی پوزیشن اور ساکھ برقرار نہ رکھ سکا. اس کے بعد امریکہ ایک یونی پولر ورلڈ تھا، یعنی طاقت کا واحد مرکز تھا اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا. اب جب اس لمحے یہ معاہدہ ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روس جو ٹوٹ چکا تھا اور عالمی طاقت کا سٹیٹس نہیں رکھ سکا، اس کی ریسرجنس ہوئی، وہ دوبارہ سے گریٹ پاور بنے. اسی دوران رائز آف چائنا ہوا ہے. چائنا نے اپنی معاشی، فوجی اور دوسری جو طاقت ہے وہ سپر پاور کی حیثیت سے منوائی ہے اور یہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اسی طرح تو اس وقت ملٹیپل پولز آف پاور ہیں، طاقت کے بہت سے مراکز ہیں. تو ایک تو عرب ممالک کو بھی احساس ہے کہ اب صرف امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ رکھ کے اور سیکیورٹی گارنٹی کے ساتھ معاملات نہیں چلیں گے. اور امریکہ نے اس میں یہ کیا کہ بجائے وہ ثالثی کراتے اسرائیل اور عرب ممالک کی، گو کہ انہوں نے کوشش کی ہے ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے اور اسرائیل کی ریکگنیشن کے ذریعے. ہمیں اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی بڑی سبکی ہوئی ہے. بھارت چوتھی بڑی اقتصادی قوت ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بس مزید 3 سال رہ گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. اسی کی وجہ سے اس کو بھارت کو بھی کچھ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. معلوم نہیں ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید نریندر مودی پسند نہیں ہے، لیکن یہ فائدہ اس کا ضرور ہوا کہ پاکستان کی اہمیت اس نے دوبارہ اجاگر کر دی بھارت کے مقابلے میں. بھارت البتہ ان دا لانگ رن اس کو آپ ڈسکاؤنٹ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. دنیا بھر کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ وہیں پہ جا کے اپنی سرمایہ کاری بھی کرتا ہے، وہیں سے پیسے بھی کما رہا ہے. تو یہ ایک وقتی فیز ہے جس میں بھارت خود بھی سوچ رہا ہے، اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی بھی کر رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کا انتظار کریں گے. اس کے بعد جو پالیسیاں بھارت امریکہ کے درمیان رہی ہیں، ان کا جو تعاون رہا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. ان کے بہت سارے معاہدے ہیں، 2 طرفہ بھی ہیں، ان کے 3 طرفہ بھی ہیں. کوارڈ جیسے جو 2+2 ہے، کوارڈ ہے، ان کے ارینجمنٹس ہیں بات چیت کے. وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور میرا خیال ہے بہت جلد بھارت اور امریکہ کے درمیان میں تعلقات اور بہتر ہو جائیں گے. اور اس پہ خوش ہونے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کے اپنے اندر کے حالات، سیاسی اقتصادی حالات جو ہیں اس پہ توجہ دیں، اس کو مزید بہتر سے بہتر کریں. یہ جو ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کی وجہ سے، اس سے ہمیں اقتصادی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ پاکستان کے جو غالب اکثریتی عوام ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو سکے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت لیس پاسبلٹی ہے، لائکلی ہوڈ ہے کہ سعودی عرب پہ اسرائیل کی جانب سے اور کسی اور ملک کی جانب سے حملہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک سٹیٹس ہے مسلم ورلڈ میں، وہ پھر ویسٹ کے، اسرائیل کے یا امریکہ کے تعلقات صرف سعودی عرب سے خراب نہیں ہوں گے بلکہ پوری مسلم دنیا سے خراب ہو جائیں. وہ ایک بڑی جو فنڈامنٹلی ریلیشن شپ ہے اس مسلمز اور ویسٹ کا، وہ ٹرانسفارم ہو جائے. دوسرا، امریکہ کا سعودی عرب اتحادی ہے، اس اتحاد پہ، اس دفاعی معاہدے پہ کسی تشویش کا اظہار امریکہ نے نہیں کیا. اور آلریڈی جو پاکستان کا افغان وار کے بعد فارن پالیسی میں ایک ڈائمنشن تھی، وہ پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ کی تھی. تینوں آن بورڈ ہیں، اس میں برٹن کو بھی شامل کر لیں. تو اس معاہدے کے اوپر کوئی یو ایس کنسرن بھی نہیں ہے کہ یو ایس اس کے اوپر ڈسپلیئر کے، جس طرح ابھی امریکن فارن پالیسی ان کنونشنل دور سے گزر رہی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو امریکی صدر ٹرمپ دورہ برطانیہ کے دوران برملا اظہار کر دیتے، ٹویٹ کر دیتے. تو میرے خیال سے وہاں ڈسپلیئر نہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی یہ بھی ہے پاکستان کے لیے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے، جو جنگ کے بعد جس کا ٹرمپ بھی اشارہ
چکے ہیں کہ ٹریڈ کرنا چاہیے دونوں ملکوں میں، اور ٹرمپ اس وقت کی سیاست میں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بھی بدل رہے ہیں، اس کے اندر سعودی عربیہ کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے۔ سعودی عربیہ کا کنسیڈریبل انفلوئنس ہے انڈیا پہ۔ وہ جو دنیا کے 5 بڑے ملک ہیں کہ جو ٹریڈنگ پارٹنر ہیں سعودی عربیہ کے، اس میں انڈیا 5ویں نمبر پہ، اور ان کے جو ریفائنری ہے ریلائنس گروپ کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کے بہت سارے ایسے اکنامک اور ٹریڈ معاہدے ہیں اور انویسٹمنٹ ہیں کہ جو بڑی میجر انویسٹمنٹ۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ سعودی عربیہ جہاں پاکستان کے مختلف سیاسی بحران اور خارجہ پالیسی کے بحرانوں میں ٹرکی نے، ملیشیا نے اور سعودی عربیہ نے اہم رول کیا، کسی وقت جب یہ نارملائزیشن کا پروسیس شروع ہونا ہے، جب بھی اس جنگی جنون سے باہر نکل کے ہمارے پڑوس میں جو حکومت ہے، تو اس کے اندر میں پاکستان کا بھی جو ٹرسٹ لیول ہے وہ سعودی عربیہ اور چائنا پہ ویسٹ کی نسبت زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور سعودی عربیہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہوگی اگر کوئی یہ سوچے گا کہ سعودی عرب پاکستان کے راستے چینی ٹیکنالوجی حاصل کرے گا۔ امریکہ خاص طور پہ CIA نے باقاعدہ ایک چائنا مشن سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ اس مشن سینٹر کا بنیادی مقصد ہے چین کے جو اثر و نفوذ ہے، اثر و رسوخ ہے بڑھتا ہوا، اس کو محدود کرنا ہے، اس کے آگے بند باندھنے ہیں۔ تو بڑے بے وقوف ہوں گے امریکی اور CIA اگر وہ سعودی عرب کو کوئی ایسا کام کرنے دیں کہ وہ براہ راست چین یا پاکستان کے ساتھ ایسا ارینجمنٹ، ایسا معاہدہ کرے جس کے تحت چین کی ٹیکنالوجی، دفاعی ٹیکنالوجی سعودی عرب پہنچ سکے۔ تو کیا جو امریکی اڈے وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ جو ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ گنز ہیں، چاہے ایئر ڈیفنس سسٹم جتنا بھی ہے، وہاں کے لڑاکا طیارے ہیں، میزائل ہیں، کیا وہ چین سے کم تر ہیں؟ وہ تو دنیا بھر کی بہترین ٹیکنالوجی وہاں پہ پہلے سے موجود ہے۔ تو سعودی عرب اس سے کیا حاصل کرے گا؟ تو میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کو سیاسی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے گھیرنے کی کوئی چال نہ ہو۔ پاکستان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے، ملٹری ڈاکٹرائن ہے، اور جو دفاعی نظام ہے، وہ چائنیز ٹیکنالوجی پہ مشتمل ہے، اور چائنا کی خارجہ پالیسی بھی، پاکستان کی خارجہ پالیسی چائنا اور امریکہ کو بیلنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے 10-20 سال۔ تو یہ جو 2 بڑی طاقتیں ہیں، پاکستان، چائنا اور امریکہ، ان کی اس معاہدے کے حوالے سے کوئی ریزرویشن یا تحفظات نہیں۔ ہاں، انڈیا نے بھی ایک کوئی کلیئرلی اس پہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر بھارت ایک کھل کے اس پہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے تو اس سے اس کا جو اکانومی ہے وہ خطرے میں پڑے گی، سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے معاشی جو پروجیکٹ ہیں، تعاون ہے، اور پھر اگر اتنی کھل کے اپوزیشن لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ روس اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرے، لیکن فی الحال تو ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ روس کا بھی، رشیا کا بھی سعودی عربیہ سے جو ریلیشن شپ ہیں، وہ ایک تیسرے ملک سے دفاعی معاہدے کے نتیجے میں ان کو وہ کیسے اگنور کر۔ اس وقت جو 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک پاکستان اور انڈیا کی، انڈیا نے جو پاکستان پہ حملہ کیا، اور دوسرا اسرائیل نے جو ایران اور قطر پہ حملہ کیا، اس نے جو ڈیفنس میکنزم ہے اور جو سیکیورٹی گارنٹیز تھیں خطے میں، اس کے اندر ایک سٹرین پیدا کیا اور ایک بے چینی پیدا کی۔ تو اب سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے برادرانہ تعلقات ہیں، اور پاکستان کی، ترکی کی ایک سائزیبل ملٹری انفراسٹرکچر ہے، اور وہ خطے میں بھی، اب دیکھیں نا، پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کو مڈل ایسٹ کے میپس میں مشرق وسطیٰ کا حصہ دکھایا گیا۔ پاکستان کوریڈورز پہ ہے مشرق وسطیٰ کے، ایران کے ساتھ اس کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے، اور مسقط، عمان، گوادر اور ان ممالک کے وہ نوٹیکل مائلز میں بحری راستوں کے انتہائی قریب ہے۔ تو اس سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بغداد پیکٹ جو ہوا تھا، اس بغداد پیکٹ میں پاکستان، ایران اور ٹرکی اور عراق، یہ ممالک کا بھی ایک امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ تھا۔ تو اس وقت جو پاکستان کی پلیسمنٹ ہے اور پاکستان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر اور ڈیفنس کا ہے، وہ ضرورت سمجھی گئی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے، گلف کنٹریز کے حوالے سے بھی، کہ پاکستان کے ساتھ ایک دیرپا دفاعی معاہدہ تشکیل دیا جائے۔ اچھا، اس کے کئی مینیفیسٹیشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسے معاہدے کا تعلق ہے
کہ 60s میں اگر یہ معاہدہ ہوتا تو امریکہ پہلے سے ہی عرب ممالک کا اتحادی تھا، لیکن 2025 میں یہ اس معاہدے کا مطلب ہے کہ چائنا بھی اس ایکسس میں شامل ہے۔ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں، تو چائنا کو بھی مڈل ایسٹ میں ایک نیا رول ملا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان انڈیا وار میں جو چائنیز ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کا بھی جنگ میں ایک اہم کردار تھا۔ تو یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ چائنا کا جو رول اکنامک ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد ایک جیو اسٹریٹجک اس کی انٹری ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ اور تیسرا جو اس کا ایک یہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ پوٹینشل ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بھی ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور بیہائنڈ دا سین اس نے کئی دفعہ کیا اور اس وقت بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو عمل شروع ہوا تھا سعودی عرب اور ایران کی ری اپروچمنٹ کا، وہ کچھ جنگوں کی وجہ سے رک گیا، لیکن اگر پچھلے سال ڈیڑھ میں آپ دیکھیں تو بڑے تواتر سے اور ریگولرلی ہر 2-3 ماہ بعد ایران اور پاکستان کی ہائیسٹ لیول پہ انٹریکشنز ہو رہے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ، ان کے وزیر خارجہ وہ یہاں آ رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ ایران اور اسرائیل کی جب جنگ تھی تو اس کے دوران پاکستان نے ان کی کھل کے سپورٹ کی، لیکن جو توقع وہ انڈیا سے رکھتے تھے وہ پوری نہیں ہوئی۔ دنیا میں فارن پالیسی جامد نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی۔ ان نئی تبدیلیوں کا جو ادراک ہے پاکستان کو اس وقت، اور اس میں وہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے، وہ ایک بڑی خوش آئندہ ہے اور بہت ہمسایہ ملکوں کے لیے باعث تشویش بھی ہے۔